अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 7 मई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। SIFC के जरिए सऊदी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द से मुलाकात में इजहार ख्याल, जबकि सऊदी वज़ीर ने कहा कि इस्लामाबाद रियाज का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान आएंगे। IMF ने टैक्स की मद में मजीद 1300 अरब रुपए के इजाफे का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल में महसूलात का हदफ 12,300 अरब रुपए हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तनकीद और मलामत के बाद बिल आखिर गंदम खरीदने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदेगी। जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंदी के बाद भी रफा पर 3 मुख्तलिफ हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रूस ने कहा है कि उसे फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका से खतरा है, इसलिए टैक्टिकल जौहरी हथियारों की मशक ज़रूरी है। जबकि रूस में सदारती हलफ बर्दारी की तकरीब, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत कई मगरबी ममालिक का बायकाट का ऐलान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान की टीमें मद्दे मुकाबिल। इब्तदाई 2 मैच जीतने के बायस ग्रीन शर्ट्स का मोराल बुलंद है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि SIFC के जरिए सऊदी सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि सऊदी वज़ीर ने कहा कि इस्लामाबाद रियाज का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी वफ़द के एजाज़ में दिए गए इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब की तरक्की मिसाली है। SIFC के ज़रिए सऊदी अरब पाकिस्तान में हवाबाजी, कानकुनी, सनत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकता है। जबकि सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक का कहना था कि सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान हमारा देरीना पार्टनर है, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आ सकते हैं। दोनों मुल्कों की मुशावरत से हतमी तारीख तय की जाएगी। दौरे के दौरान 5 अरब डॉलर की मज़ीद सरमायाकारी के मुआहदे हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे की अहमियत के पेश नज़र इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी कर रहे हैं। सऊदी वली अहद माइनिंग और दीगर मंसूबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। IMF ने टैक्स की मद में मज़ीद 1300 अरब रुपए के इजाफे का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल में महसूलात का हदफ 12,300 अरब रुपए हो जाएगा। IMF प्रोग्राम से मुंसलिक होने के बायस आइंदा माली साल का बजट ताख़ीर का शिकार हो सकता है। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स महसूलात और खसारे से मुतालिक IMF की शराइत असरअंदाज होंगी। टैक्स वसूली की शरह GDP के 10% तक हो सकती है, जबकि IMF का मुतालबा है कि महसूलात की वसूली GDP के 18% तक होना चाहिए। वफाकी वजारतों के लिए तरक्याती बजट की हद तय करने में भी IMF के अहकामात और शराइत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसलिए वजारत ख़जाना के मुताबिक बजट का स्ट्रेटेजिक पेपर तैयार नहीं हो सका, जो 22 अप्रैल तक तैयार हो जाना चाहिए था। जबकि सालाना प्लान कोऑर्डिनेंस कमेटी के इजलास भी नहीं बुलाए गए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल्ड है। काबीना के लिए बजट दस्तावेज़ात की तकमील रवां माह के आखिर में होने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 4 साला नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान 8 अरब डॉलर का नया कर्जा लेगा। पाकिस्तान ने IMF को कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए 8 अरब डॉलर के नए कर्ज की दरख्वास्त दी है, जिसकी मुद्दत 2025 से 2029 तक होगी। इसकी मंजूरी तरजीही शोबों और इस्लाहात से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। फंडिंग के बड़े शोबों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक बैरूनी अदायगियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला का हसूल चाहता है। पंजाब हुकूमत ने तनकीद और मलामत के बाद बिलाखिर गंदम खरीदने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने दावा किया कि ऐप के जरिए गंदम की फरोख्त की पेशकश करने वाले 4 लाख किसानों में से 1,20,000 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है।
ان کا کہنا تھا کہ روایتی طور پر بھی حکومت گندم مئی میں خریدتی ہے، لیکن اس بار تاخیر کی وجہ پہلے سے اسٹاک کی موجودگی اور نئے فصل کی گندم میں موجود نمی بھی ہے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر نے کہا کہ اگر نمی کی وجہ سے پنجاب حکومت خریداری نہیں کر رہی تو وفاقی ادارہ پاسکو، سیڈ کارپوریشن اور نجی شعبہ کیوں گندم خرید رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں حکومت 60 لاکھ ٹن گندم بھی خرید چکی ہے، اس لیے 23 لاکھ ٹن گندم ذخیروں میں موجود ہونے کے باوجود حکومت 40 لاکھ ٹن گندم خرید سکتی ہے۔ جنگ بندی تجاویز پر رضامندی کے بعد بھی رفح پر 3 مختلف حملوں میں 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق رفح کراسنگ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ رفح کراسنگ سے غزہ کو انسانی امداد کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ ترجمان رفح کراسنگ اتھارٹی کے مطابق ٹینکوں کی موجودگی کے باعث رفح کراسنگ بند کر دی گئی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ وہ رفح کے مشرقی علاقے میں ٹارگیٹڈ حملے کر رہے ہیں اور یہ محدود ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیل کے شمالی شہر میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جس کا حزب اللہ سے جلد حساب لیا جائے گا۔ روس نے کہا ہے کہ اسے فرانس، برطانیہ اور امریکہ سے خطرہ ہے، اس لیے وہ فوجی مشق کے حصے کے طور پر ٹیکنیکل جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کی مشق کرے گا۔ جب سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، امریکہ سنجیدہ انتباہات جاری کرتا رہا ہے، جس کے بعد ماسکو نے بار بار بڑھتے ہوئے جوہری خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ حالانکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس کے جوہری انداز میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی حمایت کر کے دنیا کو جوہری طاقتوں کے درمیان تصادم کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں سے کچھ روسی سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ وہ فوجی مشقیں کرے گی، جس میں غیر اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور تعیناتی کی مشق بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے مشقوں کا حکم دے دیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں صدارتی حلف برداری کی تقریب میں ولادیمیر پوٹن 5ویں مرتبہ روسی صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ امریکہ اور یورپی یونین سمیت کئی مغربی ممالک نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں ہمارا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ حالیہ انتخابات منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدار تھے۔ امریکہ اور یورپی یونین سمیت کئی مغربی ممالک نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی حلف برداری کی تقریب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جبکہ فرانس اور یورپی یونین کی چند ریاستوں سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ پوٹن کی اگلی 6 سالہ مدت کے لیے صدر کے طور پر حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ایلچی بھیجیں گے۔ مغربی طاقتوں کی جانب سے آنے والے مختلف رد عمل سے اس بات پر ان کے باہمی اختلافات واضح ہو گئے ہیں کہ یوکرین پر روس کی جانب سے کیے گئے حملے کو 2 سال گزرنے کے بعد روس سے سفارتی تعلقات کس سطح پر ہونے چاہیے۔ اپوزیشن جماعت نے برطانوی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں حکومتی پارٹی کو بدترین شکست کے بعد جون میں عام انتخابات کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ حالیہ انتخابات میں ٹوری پارٹی کے 474 کونسلر اپنی نشستوں سے محروم ہوئے۔ لیبر پارٹی نے 186 نشستیں حاصل کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم رشی سونک جون کے بعد عام انتخابات کا عندیہ دے چکے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ٹوری پارٹی کی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحریک عدم اعتماد کل پیش کی جائے گی۔ اس حوالے سے سیاستدانوں کی رائے ہے کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج عام انتخابات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آخری مرتبہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں 1979 میں برطانیہ میں الیکشن ہوئے تھے۔ میئر لندن صادق خان بھی رشی سونک کے استعفے اور عام انتخابات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یورپی ممالک کے ساتھ رابطوں میں بہتری اور عالمی تناؤ کے پیش نظر چینی صدر شی جن پنگ یورپ کا دورہ کر رہے ہیں اور دورے کا آغاز فرانس سے کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا 5 سال بعد یورپ کا پہلا دورہ ہے۔ اہلیہ کے ہمراہ فرانس پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پیرس میں چینی صدر کی فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ملاقات شیڈیولڈ ہے۔ شی جن پنگ کے دورہ یورپ کے ایجنڈے میں یوکرین جنگ، تجارت اور سرمایہ کاری سر فہرست ہیں۔ فرانس کے بعد چینی صدر روس کے دوست ممالک سربیا اور ہنگری بھی جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے سلسلے میں لاہور سے دبئی پہنچ گئی۔ دبئی سے ٹیم آئرلینڈ روانہ ہوگی، جہاں وہ 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ آئرلینڈ سے پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ جائے گی، جہاں وہ انگلینڈ کے خلاف 4 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ شاداب خان اور حسن علی آئرلینڈ میں قومی ٹیم کو جوائن کریں گے،
جبکہ فاسٹ بولر محمد عامر ویزا اجرا میں تاخیر کی وجہ سے بعد میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 10 مئی کو کھیلا جائے گا۔ ایشین جو جٹسو چیمپئن شپ میں پاکستان نے 1 گولڈ میڈل اور 2 برونز میڈل جیت لیے۔ ابوظہبی میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستانی پلیئرز نے نمایاں پرفارمنس دکھائی۔ انڈر 18 ڈوو کلاسک میں محمد یوسف اور عمر یاسین نے گولڈ میڈل، جبکہ عمر اور یوسف نے قازقستان کی ٹیم کو شکست دے کر طلائی تمغہ جیتا۔ پاکستان نے پہلی بار ایشین انڈر 18 جو جٹسو کا ٹائٹل جیتا ہے۔ اسرا وسیم اور کائنات عارف نے 2 برونز میڈلز جیتے۔ اسرا اور کائنات نے ڈوو شو اور ڈوو کلاسک کے برونز میڈلز اپنے نام کیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔